اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ سورہ توبہ آیت 66۔ عذر تراشی مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا تو دوسری جماعت کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں ارشاد ہوا کہ منافقین کہتے ہیں انا کنا نخوض و نلعب، وہ عذر اس طرح تراشتے تھے کہ ہم اہانت نہیں کر رہے تھے، استہزاء تمسخر نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم اپنی گفتگو میں اس قسم کے مشغلے میں اور دل لگی میں اس قسم کی باتیں ہم کر گئے، اس قسم کی باتوں میں ہم سنجیدہ نہیں تھے۔ اس قسم کی عذر تراشی کے سلسلے میں اس آیت میں ارشاد فرمایا لا تعتذروا، اس قسم کے عذر پیش نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذر کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ عذر اس شخص کے یا اس ذات کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے جو حقیقت حال سے آگاہ نہ ہو۔ کوئی عمل سرزد ہو گیا ہے، اس عمل کے سرزد ہونے کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی محرکات ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کا استہزاء بھی ہو گیا تو اس استہزاء کے پیچھے کیا محرکات ہے، اس کی توجیح کر کے سامنے کے آدمی کو مطمئن کیا جاتا ہے، نہیں میرا محرک یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا ہدف آپ نہیں تھے۔ اس قسم کے عذر تراشی کر کے وہ جو سامنے بندہ ہے، ذات ہے، وہ حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اس کو عذر کے ذریعے مطمئن کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ ہے، عذر یہاں مفہوم نہیں ہوتا۔ لا، اس لیے فرمایا لا تعتذروا، اللہ کے سامنے عذر پیش نہ کرو۔ تم سے جو عمل سرزد ہوا ہے اس کے محرک اللہ کے علم میں ہے کہ کس محرک کے تحت یہ عمل استہزاء سرزد ہوا ہے۔ فقط کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم، تم عذر پیش نہ کرو، تم کافر ہو گئے ہو۔ تمہاری یہ حرکت جو ہے کافرانہ حرکت ہے۔ یہ جو استہزاء تم سے سرزد ہوئی ہے، یہ اس کا محرک انکار، الحاد اور کفر ہے کہ رسول کو تم نہیں مانتے، رسول کی رسالت کے منکر ہو۔ لہٰذا یہ جو استہزاء ہے، یہ اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم سے یہ عمل جو ہے وہ کس سے محرک کے تحت سرزد ہوا ہے۔ قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ یہ بات تھوڑی سی قابل توجہ ہے کہ یہ خطاب ہے منافقین سے۔ منافقی اس کو کہتے ہیں جو دل میں ایمان نہیں رکھتے، زبان میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمانا کہ تم ابھی کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم، پہلے ایمان لے آ چکے تھے،
اس کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ بعد ایمانکم سے مراد اظہار ایمان کے بعد اظہار کفر کر چکے ہو۔ بات اظہار کی ہے، قلب کی اور حقیقت کی نہیں ہے۔ اظہار ایمان، ایمان ظاہری، ظاہراً جب کلمہ پڑھتا ہے کوئی شخص تو اس کو مومن تصور، ایمان لانے والا، مومنین کے صف میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے بظاہر حکم ایمان اسلام اس کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا بعد ایمانکم، ان منافقین کے ایمان کا مطلب یہ ہے وہ اظہار ایمان ہے، نہ حقیقت ایمان۔ حقیقت ایمان تو کبھی بھی ان کے دل میں نہیں آیا تھا۔ ایمان کا اظہار کیا اور اس ایمان کے اظہار کے بعد استہزاء کے ذریعے کفر کا بھی اظہار ہو گیا۔ اگر وہ اس کو چھپائے رکھتے، استہزاء نہ کرتے، وہ فاش نہ ہوتے تو ان کا نفاق ان کے دلوں کے حد تک محدود رہ جاتا۔ عند اللہ وہ منافق تھے، مومن نہیں تھے، لیکن بظاہر معاشرے میں ان کو مومن شمار کیا جاتا تھا، اور فاش نہ ہونے کی صورت میں ان کو مومن شمار کیا جانا تھا۔ لیکن اب چونکہ ان سے کافرانہ حرکتیں سرزد ہو گئی ہیں، اب ان کو مومن شمار نہیں کیا جائے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایک توجہ تو یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ واقعاً ایمان لے آئے ہوں اور بعد میں پھر گئے ہوں، منافقین کے صف میں شامل ہو گئے ہوں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، حقیقتاً ایمان لے آیا، رسول کی رسالت کو قبول کیا، اعتراف کیا، اور قلباً اعتراف کر کے کلمہ جاری کیا اور ایمان کے صف میں حقیقتاً داخل ہو گیا تھا، لیکن منافقین کے صفوں میں بیٹھ کر یہ پھر گئے، دوبارہ کافر ہو گئے۔ جی، قد کفرتم بعد ایمان، ہو سکتا ہے حقیقتاً ایمان لے آئے ہوں اور منافقین کے صفوں میں نفاق کے ساتھ ہم نشینی ہونے کی صورت میں یہ لوگ منافقوں کے صف میں شامل ہو گئے ہوں۔ یہ دونوں ممکن ہے۔ بعد ایمانکم کی توجہ۔ ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں تو دوسری جماعت کو ہم ضرور عذاب دیں گے۔ منافقین کو یہاں پر عذاب کے عنوان سے، نعذب، عذاب کے عنوان سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک حصے کو منافقین میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیا جا سکتا ہے، ان نعفو، اگر ہم نے معاف بھی کر دیا، معاف کیا جا سکتا ہے، معافی کی گنجائش ہے، لیکن دوسرے کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ضرور عذاب ہونا۔ یہ دو فریق جو ہے منافقین کے کس طرح وجود میں آ گئے؟ کون سے دو فریق تھے؟ کس قسم کے منافقین کے لیے معافی ہو گئی اور کس قسم کے منافقین کے لیے معافی نہیں ہوئی؟ اور پھر معافی سے بھی مراد کیا ہے؟ یہ بھی قابل توجہ ہے۔ معافی سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے ان نعفو، معافی سے ہم مراد لیں گے دنیاوی عذاب، دنیا میں فحش نہ ہونا، دنیا میں مسلمانوں کے صفوں میں برقرار رکھنا، اور دنیا میں رسوا نہ ہونا، یہ ہے کہ نعفو، عفو ہے، درگزر ہے، معاف کرو، رہنے دو، ان کو مسلمانوں کے صفوں سے نہ نکالو۔ یہ ہے دنیاوی عذاب سے، دنیاوی رسوائی سے معاف ہے۔ اور جن کو عذاب دینا ہوتا ہے وہ دنیاوی عذاب ہے، دنیا میں رسوا ہونا، دنیا میں خوار ہونا۔ منافقین کی ایک جماعت ایسی تھی جو رسوا ہو گئی، اور اب بھی ان کے نام آتے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے وہ منافقین کا فلاں جو ہے وہ سرکردہ تھا، اور دوسرے تیسرے چوتھے قسم کے بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ یعنی مدینے کے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ فاش ہو چکے تھے۔ جی،
وہ ان لوگوں میں ہے جن کو معاف نہیں کیا گیا، فاش ہو گئے، وہ لوگ رسوا تھے، معاشرے میں ذلیل تھے، خوار تھے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح رسوا نہیں ہوئے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، معافی سے مراد دنیاوی عذاب کی معافی ہے اور آخرت کے عذاب سے مربوط نہیں ہے۔ دونوں جماعت جو ہے وہ معاف کرو، دنیا کے لیے نہ کرو، وہ منافق ہے، اور منافق کے لیے عذاب ہی عذاب ہوتا ہے۔ آخرت میں بعض منافق کے لیے عذاب نہیں ہے، بعض منافق کے لیے عذاب ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، نعفو سے مراد عذاب آخرت ہے، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا ایک جماعت کے لیے، منافق ہونے کے باوجود آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ نعفو کیوں مراد ہے نعفو سے؟ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے اس سلسلے میں کہ منافقین سے ہی خطاب ہے کہ اگر توبہ کرو تو ہم تم سے درگزر کریں گے، ایمان کی طرف واپس آ جاؤ۔ توبے کی گنجائش منافقین کے لیے بھی موجود ہے۔ اگر ان منافقین میں سے عصر رسالت میں اس آیت کے نزول کے وقت کے منافقین میں سے کچھ لوگ اگر توبہ کر لیں، دوبارہ ایمان کی طرف آ جائیں، تو پھر وہ مومن ہو جائیں گے، عذاب تو نہیں ہوگا ان کو۔ یہ ان کے گناہ، نفاق کا گناہ ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک۔ جب ایک شخص شرک کو ترک کر کے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اتنے مدینے میں جو معاشرہ مسلمانوں کا ہے اس میں سب لوگ شرک سے توبہ کر کے آ گئے، وہ مسلمان ہو گئے، تو نفاق سے توبہ کرنے بھی مسلمان نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مستقبل میں توبہ تائب ہو کر کے دوبارہ اسلام کی صف میں داخل ہونے والے ہیں، ان سے عفو کریں گے۔ یہ دونوں قابل توجیہ ہے اس آیت کے ساتھ، دونوں تفسیروں کے ساتھ کوئی منافات نہیں، دونوں ہو سکتا ہے۔ عفو سے مراد عفو عذاب دنیا بھی ہو سکتا ہے، عذاب آخرت بھی۔ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ لوگ مجرم مر جاتے ہیں۔ جو لوگ مجرم مرتے ہیں دنیا سے، حالت نفاق میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ قابل عفو نہیں ہے، اور جو لوگ مرنے سے پہلے توبہ کرتے ہیں وہ لوگ قابل عفو ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، اللہ نے بھی انہیں بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین ہی فاسق ہیں۔ منافق اور منافقات آپس میں، ان کے آپس میں ہم آہنگی ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نفاق میں عورتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک حصہ تھا۔ مدینے کی نفاق میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک ایک کردار موجود تھا۔ یہ لوگ آپس میں چونکہ ایک ہی سوچ کے ہوتے ہیں، ایک ہی فکر کے، ایک ہی عقیدے کے ہوتے ہیں کہ اسلام کا اظہار کرو اور اندر سے کفر چھپائے رکھنا ایک ملت ہے۔ نفاق بھی ایک ملت ہے۔ اس ملت میں وہ لوگ آ کر کے متحد ہو جاتے ہیں، ایک قوم کی تشکیل، منافق قوم، ایک جماعت کی تشکیل ہو جاتی ہے، منافق جماعت۔ جب وہ ایک جماعت کی تشکیل دیتے ہیں فکری، ایک فکر کے ہونے کی وجہ سے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، بعضهم من بعض، آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ یہی تعبیر مومنین کے لیے بھی، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض،
اولیاء کہا ہے ادھر جی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کا حصہ ہونے کی وجہ سے، ایک جماعت ہونے کی وجہ سے ہمدردی ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، برے کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنین کی ایک جماعت تشکیل دینے کے لیے ایمان ان کے لیے محرک ہے، اور یہاں منافقین کی ایک جماعت تشکیل دینے کے لیے نفاق اس کا اساس اور بنیاد، نفاق کی بنیاد پر تشکیل پانے والی یہ جماعت بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ہم آہنگی کے ساتھ وہ ایک منصوبہ بھی رکھتے ہیں جو مسلمانوں کی معاشرہ سازی میں جو اہم ترین کردار ادا کرنے والا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کا الٹ جی، یہ لوگ برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے باز رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا ایک مقصد ہے، ہدف ہے، منصوبہ بندی ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ لوگ امر معروف نہی عن منکر کے برعکس کام کرتے ہیں، جو اسلام کا بہترین معاشرہ ساز ایک تربیتی پروگرام ہے، اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور اس کے برعکس یہ لوگ کام کرتے ہیں، یعنی منافقین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے برعکس تخریب کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اسلامی معاشرے کے ایک اور اہم ترین اساس انفاق ہے، خرچ کرنا، اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا، اور کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس کے اوپر خرچ کرنا۔ یہ خرچ جو ہے انفاق ایک بہت بنیادی چیز ہے اسلام میں، اور ہمیشہ ہر معاشرے میں انفاق کا ایک بنیادی کردار ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں انفاق زیادہ ہے اس معاشرے میں خیرات زیادہ ہے، اس معاشرے کے بے سہارا لوگوں کی بہتر مدد ہوتی ہے۔ جہاں انفاق کار فرما ہے، جہاں انفاق کار فرما ہوتا ہے، وہ عصر رسالت مآب میں اور بعد میں دشمنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اسی انفاق کی وجہ سے امت مسلمہ کو تحفظ ملتا ہے، اسی انفاق کی وجہ سے۔ ایک آیت میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں یہی ہے کہ انفاق نہ کر کے اپنا آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ انفاق سے مربوط ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی امت مسلمہ کی نجات اور فلاح اور بہبودی انفاق کے اوپر ہے۔ یہ لوگ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ جو ہے وہ روک رکھتے ہیں، یعنی انفاق نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، پھر اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد نسوا اللہ کی تعبیر بتاتی ہے کہ ایک جماعت بن کر امر معروف نہی عن منکر پر عمل نہ کرنا اور اس کا الٹ اور اس کے برعکس کام کرنا، اور انفاق نہ کرنا، خرچ نہ کرنا، یہ ذکر اللہ کو یاد کرنے کے خلاف ہے۔ انفاق نہ کرنا، ہمارے سامنے بات نہیں آتی نا کہ انفاق اور ذکر اللہ کے درمیان میں کیا ربط ہے۔ اللہ کو ہمیشہ یاد کرو سے مراد ہم تو یہ خیال کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کرتے رہو، زبان کے اوپر اللہ کا نام کا ورد کرو، یہ ذکر اللہ کو یاد کرنا، یعنی لفظوں میں یاد کرنا نہیں، یاد عمل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اصل جو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس آیت سے واضح ہوتا ہے، عمل کی شکل میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے لیے
ذکر اللہ بہت ہی وسیع ہے، ذکر اللہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر اللہ عمل سے بھی ہوتا ہے، ذکر اللہ قلب سے بھی ہوتا ہے، ذکر اللہ آپ کی ہر جنبش کے ذریعے ذکر اللہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فاذکروا اللہ کثیرا، ذکر خدا کے بارے میں لفظ کثیر استعمال ہوا ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں نماز پڑھو کثیرا، راہ خدا میں انفاق کرو کثیرا، جہاد کرو کثیرا، روزہ رکھو کثیرا نہیں ہے، ذکر خدا کرو کثیرا، اس لیے کہ ذکر خدا کثیر مقدار میں ہم بچا لا سکتے ہیں۔ زبان پر بھی ذکر خدا، عمل میں بھی ذکر خدا، چلتے ہوئے بھی ذکر خدا، دل میں بھی ذکر خدا، زبان پر بھی ذکر خدا، اعضاء و جوارح پر بھی ذکر خدا، ہر عمل جو برائے خدا انجام پاتا ہے اس میں ذکر خدا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو نیک اعمال بجا نہیں لاتے اور اس کے برعکس بجا لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سوال ان کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتا، ان کے ہر عمل اور ہر جنبش کے پیچھے ذکر خدا اور یاد خدا ان کے عمل کے لیے محرک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا ہے۔ ان کی فراموشی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراموشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراموشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پھر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بات میں قراراً بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ نے دلوں کے اوپر جو ہے مہر لگا دی ہے۔ اس قسم کی تعبیرات سے ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ خدا خود گمراہ کرتا ہے، خود مہر لگا دیتا ہے، تو پھر بیچارے کا کیا قصور ہے وغیرہ۔ وہاں بھی ہم نے بارہا اس بات کی طرح متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اضلال، گمراہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جب ظلم کرتے ہیں، جب وہ کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے جتنے بھی وسائل آئے ہیں ان تمام وسائل اور ذرائع کو یہ لوگ مسترد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ دو صورتیں، یا ان کے اوپر ایمان کو جبراً مسلط کرنا چاہیے، یا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یا وہ نہیں مانتے ہیں تو جبراً مسلط کردہ ایمان اللہ کو پسند نہیں، قبول نہیں، اس کو کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ جو اس نے خود اختیار نہیں کیا، اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا، وہ ایمان نہیں ہوتا۔ جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، ہم کو بھی منظور نہیں ہوتا کسی بھی موقع کے اوپر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہ فنسیہم، یہ اللہ ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا تو ہدایت کے لیے کوئی اور سورس تو ہے نہیں ہے۔ ہدایت کا واحد سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ، ہدایت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ نہیں ہے، واحد ذریعہ ہے، واحد سرچشمہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی سے ہاتھ اٹھا دیا تو اس وقت کسی اور ذریعے سے ہدایت تو آ نہیں سکتی۔ جب کسی اور ذریعے سے ہدایت نہیں آ سکتی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اٹھانے سے وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہی ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ ہے اصل مطلب۔ ہدایت نہیں دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو گمراہی میں جانے دیا جاتا ہے۔ گمراہی میں جانے دیا جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو ایمان کی طرف مجبور کر کے نہیں لایا جاتا، جانے دیا جاتا ہے۔ اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فنسیہم سے تعبیر فرمائی۔
کبھی اضلہ اللہ سے تعبیر اختیار فرماتا ہے، تعبیرات ہیں مختلف، یضل من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یضل سے تعبیر فرماتا ہے، کبھی نظرو ہم چھوڑ دیتے ہیں سے تعبیر فرمایا ہے، کبھی نسیہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے کہ جب جس کو خدا ہدایت نہیں دیتا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، کوئی ہدایت کا اور سرچشمہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین ہی فاسق ہے، یعنی فاسق کا صف اول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ منافقین ہوتے ہیں۔ فسق کہتے ہیں اپنے حدود سے باہر نکلنے کو، چوہے کو فویسقہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار جو اپنی بل سے باہر نکلتا ہے، اور میوہ جب اپنے چھلکے سے باہر نکلتا ہے تو فسقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حدود اللہ سے ایمان اور ایمان باللہ کے حدود سے تجاوز کرنا جو ہے وہ فسق کا فرد اکمل ہے۔ سب سے بڑا فسق ایمان کے حدود سے باہر نکلنا۔ جی منافقین جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکلنے والے ہیں، لہٰذا اس سے ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی فاسق ہیں، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، فراموش کر دیا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ جس کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے رسالت مآب کی یہ دعا میں سنایا کرتا، ہمیشہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے محراب میں جاتے تھے اور گریہ کرتے ہوئے دعا فرماتے تھے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار مجھے اپنے آپ کے اپنے حالت کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑ۔ یہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت پر چھوڑ دیا پھر ہم تباہ ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور دوسرا سہارا نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔